باقاعدہ شواہد پیش کیے. برسوں تک وہ شخص اس کیس کے حوالے سے کمیٹڈ اور بڑی ایک جو ہے وہ انسپائرنگ طریقے سے اس کو پرسو کرتا رہا. اس کا تعلق کسی اور سیاسی جماعت سے نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنی ہی جماعت کی فارن فنڈنگ کو چیلنج کیا، اس کے ثبوت پیش کیے. آج 8 برسوں کے بعد وہ فیصلہ آیا ہے، لیکن اس کے دوران یہ بھی ہوا کہ پی ٹی آئی اور بالخصوص عمران خان کی جو سازشی ذہنیت ہے اس میں یہ بھی بات آئی کہ جی میں تو پکڑا جاؤں گا تو بہتر یہ ہے کہ شور مچاؤ کہ دوسرے لوگ فارن فنڈنگ کے اندر ملوث ہیں. اور اسی لیے غالباً 3 برس پہلے یہ اس نے شوشہ شروع کیا کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو پکڑے. جی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اگر شواہد ملتے ہیں، ثبوت ملتے ہیں تو 100 بسم اللہ کارروائی کی جائے، لیکن اس سے ہرگز یہ بات ختم نہیں ہوتی کہ عمران احمد نیازی اپنی جماعت کو پاکستان کے باہر ممنوعہ ذرائع سے پیسے لے کر چلاتا رہا. وہ ممنوعہ اکاؤنٹ سے فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں کس ایجنڈا پر سیاست کر رہا تھا؟ اب سوال یہ ہے، دیکھیے جو پولیٹیکل آرڈر ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ فنڈنگ جو ہے وہ سیاسی جماعت جو پاکستان میں سیاست کر رہی ہے وہ کن کن ذرائعوں سے نہیں لے سکتی. آج فیصلے کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ واضح کر دیا ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان نہ صادق ہے نہ امین ہے، اور عمران خان بہت بڑا چور ہے. اور یہاں پر فیصلہ میرے آگے ہے، بہت تفصیلی فیصلہ ہے، لہٰذا اس کے جو خد و خال ہیں اس پر بات کرنے کا اس وقت ٹائم بھی نہیں، اور ہم اس پر اور زیادہ تفصیل سے اب یہ جو اوپری طور پر ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جس سے کہ یہ ظاہر ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا. اس نے جو حلف نامہ جمع کرایا الیکشن کمیشن میں وہ جھوٹا تھا. اس نے جو ڈیٹیلز دیں وہ تمام جھوٹی ثابت ہوئی ہیں، کیونکہ جو ممنوعہ فنڈنگ ہے فورن باہر پاکستان کے باہر سے اس کے ثبوت مل چکے ہیں. اب یہاں واٹن کرکٹ لمیٹڈ جو کیمن آئلینڈ کی کمپنی ہے اس میں عارف نقوی جو اونر ہیں ابراج گروپ کے، ان کے ذریعے ان کو $2 ملین سے زائد کی رقم آتی ہے، پروہیبٹڈ منی ہے، اور یہ کہا گیا ہے. پھر کوئی برسٹل انجینئرنگ ہے، پھر کوئی ای پلانٹ ٹرسٹیز ہے. 34 ایسے بھارتی صنعت کار ہیں جن کے پیسے لے کر عمران احمد نیازی نے پاکستان کے اندر سیاست کی. ایسے 34 افراد جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک کوئی رومیتا شیٹی صاحبہ ہیں، US بیس بزنس وومن ہے، انڈین اوریجن ہے. ان کی جانب سے کئی $1000 جو ہیں وہ عمران خان کو دیے گئے پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے. اسی طریقے سے مختلف کمپنیز ہیں، تقریباً 350 سے زائد کمپنیز ہیں جنہوں نے عمران خان کو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے پیسے دیے. یہ عمران احمد نیازی باہر سے ممنوعہ اکاؤنٹ سے پیسے لا کر اس ملک میں سیاست کر رہا تھا. تو یقیناً جس ایجنڈا پہ سیاست کر رہا تھا اس پر بھی سوال اٹھتا ہے، اس کی فنڈنگ پر بھی سوال اٹھتا ہے. اور وہ جس اسپرٹ کے تحت یہ قانون موجود ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، اس اسپرٹ کی روشنی میں جو کچھ عمران خان کے اوپر ثابت ہو گیا ہے آج 8 سالہ فیصلے کے جو نتیجے میں، وہ تمام چیزیں بالکل سامنے ہیں. حیرت تو اس بات کی ہے کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ پی ٹی آئی کے اراکین عین فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کرتے کہتے ہیں کہ جی جو ہم کہہ رہے تھے وہ صحیح ہوا، جو ہم نے کہا. ارے بھائی، جو تم کہہ رہے تھے وہ سارا جھوٹ ثابت ہوا ہے. الیکشن کمیشن نے تمہیں جھوٹا کہا ہے، عمران خان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اس کو بے ایمان قرار دیا ہے، اس کو صادق اور امین کے لقب سے نہیں نوازا.
جو صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ عمران لہرا رہا تھا وہ جھوٹے سرٹیفکیٹ تھے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کیا کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن نے اپنی فائنڈنگز کے اوپر فیصلہ سنانا تھا، اس نے سزا تو نہیں دینی تھی۔ تو یہ ڈھنڈورا وہاں پیٹ رہے تھے باہر کھڑے ہو کے، دیکھیں ہمیں سزا نہیں ملی۔ ارے بھائی، قانونی ایک فیصلہ آیا ہے، اب اس قانونی فیصلے کی جو چارہ گوئی آگے ہونی ہے اس پر اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس پر اس کا فالو اپ ہوگا۔ فیصلہ تو آ گیا ہے، یہ فیصلہ ہمارے سامنے ہے، اس فیصلے کو اب دیکھا جائے گا یقیناً کہ اس کے خد و خال کیا ہے، اس کے اندر جو رقوم ہے۔ اب یہ فیصلہ ہے، اب اس فیصلے کو کیسے پڑھ لیا پی ٹی آئی نے؟ ایک دم جیسے ہی فیصلہ سنائی دیا انہوں نے فیصلہ پڑھ بھی لیا، یہ فیصلہ، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی رائے بھی دے دی کہ ہم مجرم نہیں ہیں۔ ارے بھائی، تم سرہن، تم بالکل مجرم ثابت ہوئے ہو اس فیصلے کے اندر، تم کس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے اوپر لگائے گئے تمام تر الزامات، جو کہ میں ایک بات پھر آپ سے ریپیٹ کروں، ان کی کسی مخالف سیاسی جماعت نے نہیں لگائے، ان کے اپنے بانی رکن نے لگائے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو یقیناً منتظر تھیں کہ الیکشن کمیشن نے 8 برس کیوں لگا دیے اس فیصلے پر، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس کے فیصلے جو ہے سنائے نہیں جاتے، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اسے صادق اور امین کے جھوٹے سرٹیفکیٹس دے دیے جاتے ہیں، یہ کیوں اتنا لاڈلا ہے کہ اس نے کتنی مرتبہ ریٹ پٹیشن ڈال کر اس فیصلے کو روکا ہے اور اس کی بات سنی گئی ہے۔ انہوں نے پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہزاروں مرتبہ میرا خیال ہے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، وہ سارے ایفیڈیوٹ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، اور یہ سارا گورکھ دھندا تو 2014 میں جمع ہوا ہے جو مواد اس کے خلاف ہے۔ 2014 کے بعد یہ ڈھیٹ شخص تو رکا نہیں تھا نا اپنے کام کرنے سے، یہ تو اپنے کام کرتا رہا، اور حکومت میں آنے کے بعد جو سکینڈلز ہیں جس کے اوپر اب یہ آج اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جب فرا گوگی پہ ہاتھ ڈالو تو چیخیں نکلتی ہیں، جب وہ بخاری صاحب پہ ہاتھ ڈالیں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جب رنگ روڈ سکینڈل پہ بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچنے پر بات کریں تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر یہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں عوام کو گھسیٹتا ہے۔ بھئی عوام کا اس میں کیا جائے؟ تم نے عوام سے پوچھ کے 550 کمپنی سے باہر کی ملکوں سے پیسے بٹورے، تم نے عوام سے پوچھ کر بھارتی صنعت کاروں سے پیسے لیے، تم نے عوام سے پوچھ کر اس جو محترمہ یہ شیٹی صاحبہ انڈین اوریجن کی سٹیزن، اور ایسے کئی سٹیزنز ہیں انڈین جنہوں نے پیسے دیے، عوام پاکستانی عوام سے پوچھ کر یہ تم نے کام کیا ہے، تو پاکستانی عوام کو اس میں کیوں ڈھکیلتے ہو؟ اس کے علاوہ جو آج ان کے اراکین بات کر رہے تھے اور اس سے قبل بھی کرتے رہے، اوورسیز پاکستانی، بھائی اوورسیز پاکستانیوں کو ڈھال مت بناؤ، یہاں بات ان معصوم پاکستانیوں کی نہیں ہو رہی ہے، یہاں بات اس سے بہت آگے چلی گئی ہے، یہ سنگین جرائم ہیں جو ثابت ہو گئے ہیں، کیونکہ جب تک الزام تھا تو وہ الزام تھا، لیکن جب ثابت ہو جائے تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ تو ان سنگین جرائم کا جواب عمران احمد نیازی کو دینا ہوگا، اب اور مزید جھوٹ سے کام نہیں چل سکتا، یہ جھوٹ بولے جاتا ہے۔ وہ ایک کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، پائڈ پائپر، وہ پائڈ پائپر جو تھا وہ بین بجا کر بچوں کو لے گیا اور کھائی میں گر گئے وہ بچے، یہ وہی پائڈ پائپر ہے جو جھوٹی بین بجا رہا ہے، اور اس جھوٹی بین پر کچھ لوگ بے وقوف بن رہے ہیں، بٹ یہ آدمی جھوٹا تھا، جھوٹا ہے، اور آج بھی یہ جھوٹا ثابت ہوا، اور آج تو یہ چور نکلا ہے جو یہ لیکچر دیتا تھا اور بڑی بڑی نصیحتیں کرتا تھا، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے۔ او بھائی، تم تو چور نکلے ہو خود، تم دوسروں کو امپورٹڈ کی بات کرتے ہو، کسی برٹش کمپنی سے تم نے پیسہ بٹور کے سیاست کی ہے، کسی آسٹریلین کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے، کسی سوئٹزرلینڈ کی کمپنی سے تم نے پیسہ لے کر سیاست کی ہے، تم نے پاکستان کے باہر کوئی کمپنی چھوڑی ہے جس سے تم نے پیسہ نہ لیا ہو پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے؟ اسی لیے تو اس کو پاکستان میں آلو اور ٹماٹر کے داموں سے کوئی غرض نہیں تھا،
اسی لیے تو ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے اسے کوئی غرض نہیں تھا. اسی لیے تو غریب کی جھوپڑی جو ہے اس پر جو ہے وہ مسمار کر دی جائے اور اس کا اپنا گھر ریگولرائز کر دیا جائے. اس سے اس کو کوئی غرض نہیں تھا کہ اس کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں اور غریب کے کتنے نقصان ہو رہے ہیں. اسی لیے تو 4 برسوں میں اس نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا. اس کو کوئی غرض نہیں تھا. تو جو اس نے حرکتیں 4 برسوں میں کی ہیں وہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اسے اس ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. تھوڑی سی منی لانڈرنگ, یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں, تھوڑی سی منی لانڈرنگ کی ہے اس کے دوست نے. اور اسی طرح کہتا ہے کہ اب اس کی تو باتیں یاد بھی آتی ہیں تو غصہ آتا ہے, کیونکہ کوئی ذی شعور اور سمجھدار شخص اس کی بکواس خرید نہیں سکتا اور اس پر یقین نہیں کر سکتا.